شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مدینے کے افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا۔ سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں بھرا گئیں۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب کے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے۔ بچے کئی بار سو کر جاگے اور جاگ جاگ کر سوئے، لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لوگ عرض مت دعا کر ہی رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، پروں کی آواز فضا میں گونجی، پلک جھپکنے پر جبرائیل امین سامنے کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضہ میں سورج کی باغ ڈور ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر وہ مدینہ کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انتظار میں ہے، مدینے سے اذان کی آواز عرش تک نہیں پہنچی ہے۔ ارشاد فرمایا، اذان تو ہو گئی، البتہ بلال نے اذان نہیں دی ہے۔ کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوش الحان مؤذن مقرر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، دل کے عشق و اخلاص کی جس گہرائی میں اتر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے اور کسی کو اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے، مدینے کے افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا گیا۔ جو ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن ہر کسی پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عشق رسالت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا کر دیا ہے، اور یہ فیضان نبوت کے بل پر ایک نحیف و نژاد غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ جب جان عالم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کی دنیا اجڑ گئی۔ ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھتے پھرتے۔ عہد رسالت کے گزرے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رقت انگیز آہ و فغاں سے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے۔ بالآخر ہجر و فراق کا صدمہ تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ایک دن سوگوار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگ گئی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا گھر منور تھا۔ چہرہ انور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا، بلال، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھیں اشک بار تھیں اور زبان پر لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ فوراً اٹھے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کے اضطراب میں شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پچھلے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، جو ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگیں۔ چند قدم آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک آنکھوں سے آنسو کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد سکون ہوا تو اٹھے۔ دیوانہ وار زار و قطار روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا۔
چاروں طرف سے جانثاروں کی بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے روضے پر حاضر ہوئے۔ روتے روتے ہچکیاں بن گئیں، غم سے سینہ دہکنے لگا۔ قربت انور کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن تک یا محمد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینہ میں رہے عشق و محبت کی دنیا اتھل پتھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان دینے کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور فرمایا، وہ زمانہ پلٹا لاؤ جب میرے سرکار مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر سیدنا امام عالی مقام کے اصرار پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ لوگوں کے دل ہل گئے، آہ و فغاں سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ پردہ نشین عورتیں جذبہ بے خودی میں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کمسن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے، ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب معمول انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ صحن مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی اذان تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینے میں ایک شور محشر برپا ہوا، پھر عشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی، اور پھر ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مدینے میں رہے دل کا زخم رستہ رہا۔ غم فراق ضبط نہ ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنی رقت انگیز کہانی ہے ایک حبشی نژاد غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی اور جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے مستعار لے لیا، جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اے خوشا نصیب کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک ذرے کو کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔